توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور شفافیت کی جانب اہم قدم۔ وزیر اعظم نے اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کا اجرا کر دیا۔ اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کرنا ترجیح، پائیدار ترقی کے مراحل کے لیے مسائل کو حل کرنا ہے۔ انتھک محنت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اصلاحات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے وزیر توانائی اور ان کی ٹیم کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ محمد شہباز شریف کا پاور سمارٹ موبائل ایپ کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بجلی بلوں میں پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ اصلاحات کے عمل میں ٹیکنالوجی کے ذریعے شفافیت کے لیے اقدامات جاری۔ میٹر ریڈنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ اوور بلنگ کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کے نظام میں غلطیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ گزشتہ برس اوور بلنگ کی مد میں 110 ارب روپے عوام کو واپس کیے گئے۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکیے کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ دو طرفہ اور کثیر الطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے کوالالمپور میں ہونے والے آئندہ آسیان ریجنل فورم کے بارے میں بھی بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان۔ سوات میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک۔ متاثرہ خاندان کے لیے یہ سانحہ قیامت سے کم نہیں۔ سانحہ سوات کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے واقعات کے سدباب کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سانحہ سوات کے متاثرین سے تعزیت کے لیے ڈسکا آمد۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لیے مغفرت کی دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ایم ایچ بنو آمد۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے بزرگانہ حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا، جلد صحت یابی کی دعا۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے۔ آپ سب کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ محسن نقوی۔ شفافیت مسلم لیگ نون کی حکومت کا ترا امتیاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ شفافیت اور قراندازی سے گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت کسانوں میں مفت ٹریکٹرز کی تقسیم۔ پی ٹی آئی کی نااہلی اور بدعنوانی نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کا ناروال میں بذریعہ قراندازی مفت ٹریکٹرز حاصل کرنے والے کسانوں میں چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت اور ٹیک ڈپلومیسی کے نئے دور میں داخل۔ امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتوں کے ذریعے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز۔ حکومت کا مصنوعی ذہانت اور بلاک چین بٹ کوائن مائننگ میں 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان۔ پاکستان اب امداد نہیں بلکہ اختراع کی بنیاد پر عالمی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب۔ بلومبرگ کا ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ مریم اورنگزیب کا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خراج تحسین۔ مہنگائی 38% سے سنگل ڈیجٹ، پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 11% پر آ چکا۔ ریکارڈ ترسیلات زر اور اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب۔ مودی سرکار کے پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن اور آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے بے نقاب۔ معروف کالم نگار سشانت سنگھ نے پہلگام حملے سے آپریشن سندور تک کی مودی کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ فوجی رد عمل سے سبق نہ سیکھنے تک بھارت کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ سشانت سنگھ۔ سیاسی عزائم کے لیے مودی کا خلائی تماشا۔ خلائی مہم کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش۔ نام نہاد سائنسی ترقی اور کرائے کی نشست کی نمائش۔ مودی کی جانب سے 5 ارب خرچ کر کے کرائے کی خلائی سیٹ کو گودی میڈیا نے کارنامہ بنا کر پیش کر دیا۔ خلائی مشن میں کوئی بھارتی ٹیکنالوجی شامل نہیں۔ مودی راج میں اقلیت نظر انداز۔ راہل گاندھی نے ذات پر مبنی مردم شماری کو ناگزیر قرار دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے ہنرمند طبقے کے نمائندوں سے ملاقات۔
مودی حکومت کی جانب سے سیاسی اور سماجی سطح پر مسلسل نظر اندازی پر مایوسی کا اظہار۔ ہمارے مسائل سننے اور حل کرنے والا کوئی پلیٹ فارم یا نمائندہ موجود نہیں، ہنرمند طبقے کے نمائندوں کی مایوسی عیاں۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ سری نگر میں 32 مختلف مقامات پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور آزادی پسندوں کے گھروں پر چھاپے، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا، متعدد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد سے چھاپوں اور گرفتاریوں کے سلسلے میں تیزی آئی ہے۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت، صبح سے مختلف علاقوں پر بمباری، مزید 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ خان یونس میں دھماکے سے کثیر المنظرہ رہائشی عمارت تباہ۔ غزہ شہر میں مکان پر فضائی حملے میں 2 بچے شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں فلسطینی بچوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ غذائی قلت کے باعث غزہ میں 66 بچے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ کا غذائی قلت سے بچوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ خوراک کی کمی کے باعث بچوں کی اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ محاصرے، گزرگاہوں کی بندش اور خوراک کی قلت کی وجہ سے خوراک اور ادویات دستیاب نہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ۔ ایران کی جوہری تنصیبات امریکی حملوں میں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ ایران چند ماہ کے اندر یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سربراہ جوہری توانائی عالمی ادارہ رافیل گروسی کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اگلے 24 گھنٹوں میں سندھ کے جنوبی شہروں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین اور میرپور خاص میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شمال مشرقی پنجاب، پٹوہار، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ بلوچستان کے کیتھر رینج کے جنوبی نالوں میں بہاؤ بڑھنے کا امکان۔ سوات، پنجگورہ دریا اور معاون ندیوں میں بھی بہاؤ بڑھنے کا امکان۔ نشیبی علاقوں سے بچیں، ندی نالوں سے دور رہیں، خطرے سے 2-4 علاقوں میں سفر سے گریز کریں۔ NDMA۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں مانسون ہنگامی پلان پر عمل درآمد کا آغاز۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم۔ برساتی نالوں کی بھرپور صفائی، بارشی پانی کے بہاؤ کے راستے صاف۔ حادثات اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے SOPs جاری۔ والدین سے بچوں کو برساتی نالوں میں نہانے اور قریب جانے سے روکنے کی اپیل۔